وزیر اعظم شہباز شریف سے سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے وفد کی ملاقات، اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور ڈیجیٹل رابطے کی اہمیت پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے کمپنی کی پاکستان میں 6 دہائیوں پر محیط سرمایہ کاری کو سراہا۔ ڈیجیٹل مہارتوں کی ترقی، کیش لیس ادائیگی کے نظام کی توسیع پر گفتگو۔ 5G سمیت جدید نیٹ ورکس میں کمپنی کے تجربات سے استفادہ کرنے کا اعادہ۔ DGISPR سے GHQ میں NPAC کی ملاقات، قومی بیانی کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پاک افواج سے غیر مزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار۔ DGISPR نے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں کشمیر اور غزہ پر اصولی مواقف کی توثیق۔ کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو سندھ حکومت تھی جس نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حکومت چاہتی تو گرفتاریاں اور سخت اقدامات کر سکتی تھی۔ PTI امن و امان خراب کرنا چاہتی تھی۔ پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، میڈیا کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے۔ ان کا قومی دھارے میں آ کر صحیح سیاست کرنے کا موڈ نہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام ایمن کی پریس کانفرنس، کہا سہیل آفریدی کو تھریٹ تھا اس لیے بہترین سیکیورٹی دی۔ 8 فروری کو زبردستی پہیہ جام اور کاروبار بند نہیں کرنے دیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق۔ PTI وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور عامر ڈوگر کی شرکت۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے کاغذات پر کوئی اعتراض نہیں، کل تک دستخط کی تصدیق ہو جائے گی، جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا۔ PTI میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، بانی PTI چیئرمین تھے اور رہیں گے، بانی کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اسپیکر آفس میں مذاکرات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں آرڈیننس کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حکومت پر کڑی تنقید۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے کہا کہ ایک دن آرڈیننس جاری کرتے ہیں، دوسرے دن احتجاج کرنے پر آرڈیننس واپس ہو جاتا ہے۔ آپ کے طریقہ واردات کا ہمیں پتہ ہے۔ لاہور بہاول نگر موٹر وے منصوبے پر 465 ارب روپے خرچ کرنے پر توجہ دلاؤ نوٹس میں نوید قمر نے کہا اس منصوبے پر وفاقی حکومت نے فنڈز منتقل کرنے پر تشویش ہے۔ وزیر مملکت ارمغان سبحان نے کہا PSDP سے کوئی فنڈ اس منصوبے پر خرچ نہیں کیے جا رہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ درختوں کے کاٹنے پر بیجا تنقید کی گئی، پولن الرجی کا باعث بننے والے درختوں کی کٹائی کی گئی، کئی اقسام کے 40,000 درخت لگائے گئے۔ کراچی میں ٹینکرز اور ہائیڈرینٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی واٹر کارپوریشن کے اعلیٰ حکام کو متبادل نظام کی ہدایت۔ شہر میں تمام ہائیڈرینٹس کو بتدریج ختم کر کے لائنز کے ذریعے پانی فراہم کریں۔ شہریوں کو پانی ان کی دہلیز پر لائنوں کے ذریعے فراہم کرنے کا بندوبست کریں۔ واٹر ہائیڈرینٹس کا کانٹریکٹ گزشتہ سال ختم ہو چکا ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ نئے کانٹریکٹس جاری نہیں کریں گے بلکہ شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں با اختیار اور مضبوط بلدیاتی نظام چاہیے، ترقی ایسے ہی ممکن ہے۔ مقامی حکومتیں پوری طرح با اختیار ہوں گی۔ اختیارات کی منتقلی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ رویے تبدیل کر کے ترامیم کرنا ہوں گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سب کو ظرف کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کرنے چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ پاک UAE تعلقات، باہمی تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تبادلہ خیال۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس کے حوالے سے باضابطہ معاہدہ کیا جائے گا۔ اور امریکی فوج کی صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کی ممکنہ آپشنز پر بریفنگ۔ روایتی فوجی حملوں کے علاوہ سائبر آپریشنز اور نفسیاتی مہمات پر بھی غور۔
ادھر قطر میں امریکی العدیدہ ایئر بیس پر جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ۔ ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور بیس پر متعدد امریکی طیارے اڑتے اور لینڈ کرتے دیکھے گئے۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی ورچوئل ایمبیسی ویب سائٹ پر الرٹ جاری۔ ادھر امریکی صدر نے ایران پر نئی تجارتی پابندیاں لگا دیں۔ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والوں پر 25% ٹیرف عائد۔ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ایران بھر میں امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ ایرانی عوام سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف شہروں میں حکومت کی حمایت میں ملین مارچ۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر لبیک یا خامنائی کے نعرے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی حکومت کی حمایت میں مظاہروں پر قوم کو مبارکباد۔ خامنائی نے کہا کہ ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باشعور ہے۔ یہ ریلیاں امریکہ کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ فریب کاری ترک کرے۔ امریکہ ایران کے ساتھ مشروط بات چیت کے لیے تیار ہو گیا۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، امریکہ نے ایران سے یورینیم افزودگی روکنے اور امریکہ کے حوالے کرنے کی شرط رکھ دی۔ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال روکنے، گرفتار مظاہرین کی رہائی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کا خاتمہ شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکی پیشکش کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ادھر رضا پہلوی کا امریکی صدر سے جلد ایران میں کارروائی کا مطالبہ۔ اپنے بیان میں کہا کہ جتنی جلد مداخلت ہوگی اتنی ہی کم جانوں کا ضیاع ہوگا۔ ایرانی حکومت مذاکرات کی بات احتجاج کو دبانے کے لیے کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہوں۔ پنجاب میں کاشتکاروں کی سہولت کے لیے منفرد ایگریکلچر لیب آن ویل قائم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں موبائل لیبارٹریاں قائم کی جائیں گی۔ کاشتکار موقع پر ہی مٹی اور پانی کے نمونوں کا تجزیہ کروا کر رپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں 100 کنٹینرز پر مشتمل کسان مراکز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کسان کو دہلیز پر فوری اور درست زرعی آگاہی حاصل ہوگی۔ کسان دوست اقدامات کے نتیجے میں رواں سیزن گندم کی ریکارڈ پیداوار متوقع۔ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کسان کارڈ، ٹریکٹر اسکیم سمیت درجنوں منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے تمام محکموں کو ترقیاتی کاموں کی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کہا کہ سندھ حکومت نے شہر کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکج دیا۔ FWO کراچی میں تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام کرے گی۔ منصوبے مکمل ہونے سے کراچی دنیا کا بہترین شہر بن جائے گا۔ وزراء اپنے محکموں میں ترقیاتی کاموں کی خود نگرانی کریں۔ بجٹ عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ منظوری کے بعد سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 فوری نافذ العمل ہو گیا۔ ترمیمی قانون کے تحت سندھ میں شہری تحفظ، نگرانی اور امن و امان کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ پاکستان اہم معدنیات کا اسٹریٹجک مرکز بننے کی جانب گامزن۔ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کی معدنی وسائل موجود۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مائننگ پالیسیوں میں اصلاحات کر کے عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جائے گا۔ ریکوڈک دنیا کے بڑے کاپر اور گولڈ منصوبوں میں شامل ہے۔ ریکوڈک منصوبے میں 5.9 ارب ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کے قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالر ہے۔